بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے سے پہلے یہ دیکھا کہ اس غار میں ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے جسے وہ کپڑا کم ہونے کی وجہ سے نہیں بھر سکے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی اس سوراخ پر رکھ دی اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر دی۔ وہ سانپ جو اس سوراخ میں بیٹھا ہوا تھا جب باہر نکلنے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی سے ٹکرا گیا اور جھنجلا کر اس نے ڈس لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کی شدت سے پریشان ہو اٹھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پسینے کے قطرے ان کے چہرے سے ڈھلک کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ٹپکنے لگے اور اس طرح ان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رنگ آپ کا زرد پڑ چکا ہے تو فوراً سمجھ گئے کہ وہ ضرور کسی تکلیف میں ہیں۔ وجہ پوچھنے پر انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو فوراً کانٹے کی جگہ کو باندھ کر اس کا زہر نکال دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اپنا لعاب دہن تھوک لگا دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے کے قابل ہو گئے اور صحت یاب ہو گئے۔ اسی دوران یہ معجزہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ سانپ نکلتا ہوا آ گیا اور اس نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا ظاہر کی اور کہا کیونکہ میرا راستہ رک گیا تھا اس وجہ سے میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا۔ جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اسی رات مکہ میں قریش کے چنے ہوئے لوگ اپنی قبائلی منصوبے کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں داخل ہو گئے تاکہ نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دیں، لیکن وہاں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے تعجب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکل گئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ سچ بولتے تھے بولے کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر چلے گئے ہیں۔ یہ جانتے ہی قریش کے کارندے اسی رات مکہ کے آس پاس پھیل گئے اور اگل بغل کے بیابانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نکالے گا یا ان کی خفیہ جگہ کا پتہ چلائے گا تو اسے انعام کے طور پر 100 اونٹ پیش کیے جائیں گے۔ اگلے دن قریش کے کارندے تیز رفتار اونٹوں کے ذریعے اس علاقے تک پہنچ گئے جہاں سانپوں والی غار تھی اور جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پناہ لیے بیٹھے تھے۔ حالانکہ قریش کے لوگ غار کے سامنے سے گزرے اور دیکھا بھی لیکن اس میں داخل نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا تھا، لہٰذا جب کھوجنے والوں نے یہ دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کے تاروں کا پردہ پڑا ہوا ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم اس غار میں تو داخل نہیں ہوئے، کیونکہ یہ غار میں اگر داخل ہوئے ہوتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔